آپ کی زندگی میں اتنی چیزیں ہیں جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگیاں کم ہو جائیں، لیکن آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت سے سیکھنے والے سبق کبھی ختم نہ ہوں۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ انشاءاللہ جب بھی کبھی ہماری زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ درود ادا کرنے کا موقع ملے تو ہم اس کو بھرپور طریقے سے پوری انسائٹ کے ساتھ اپنی زبانوں سے ادا کر سکیں۔ اللہ کا نام لے کر ہم اپنا آج کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ انر ڈائمینشنز آف درود ابراہیمی یا ان ڈیپتھ اسٹڈی آف درود ابراہیم دونوں کا ایک ہی مطلب بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہم سب سے اپنے اپنے طور پر ایک بہت گہرا تعلق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہم سب کا انداز بھی یقیناً اپنی اپنی کیپیسٹی میں الگ الگ ہے۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرتے ہیں، تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک الگ تعلق اپنا ہمیشہ محسوس کیا ہوگا۔ اسلام کے اس سفر میں جتنا بھی اب تک اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اللہ نے اس راستے پر آگے بڑھایا ہے، میری ٹوٹل انسپریشن ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رہی ہے۔ آپ کی زندگی میں اتنی چیزیں ہیں جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگیاں کم ہو جائیں، لیکن آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت سے سیکھنے والے سبق کبھی ختم نہ ہوں۔ ہم اللہ کے رسول سے محبت کیوں کرتے ہیں، اس کی چند ریزنز ہمیشہ ہمارے پاس ہینڈی ہونی چاہیے۔ میجر ریزن جو کسی بھی مسلمان کے لیے بہت اپیلنگ اینڈ پر ہمیشہ پرومیننٹ رہ سکتی ہے، وہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اور وہ ریزن جو ہمیں اللہ کے رسول سے محبت کرنے کے لیے سورہ توبہ میں دی جاتی ہے، وہ ہمیں اپنی اولادوں کو بھی اپنی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے، حالات اور سرکمسٹانسز کے حساب سے ضرور فلٹر ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ یقیناً تمہارے اندر تمہیں میں سے اللہ نے ایک رسول اپوائنٹ کیا ہے، من انفسکم تمہارے جیسا ہی ہے، انسان ہی ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جب تم پر کوئی مشکل آتی ہے تو اس کو بوجھل لگتا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور تم میں سے جو محنت کرنے والے اللہ کے عبد بننے والے مومن انسان ہیں، ان کے لیے ہمیشہ اس شخص کے دل میں ایک سافٹ کارنر رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے ہمارا ایک اس آیت کا اینگل ہی ہمیشہ یاد رکھنا بہت کافی ہے کہ جب مجھ پر مشکلات آتی ہیں یا جب مجھ پر مشکلات آنی تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیے گئے علم کی روشنی میں فورسی کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو آپ اس وقت میرے لیے پریشان تھے جب میرا اس دنیا میں کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے کئی اینگل ہیں۔ آپ کی ذات، آپ کا اخلاق، آپ کا پرسونا اتنا اٹریکٹیو تھا کہ کوئی بھی انسان آپ کی طرف آپ کی محفل میں یا آپ کی موجودگی میں آپ سے اٹریکٹ ہوئے بغیر رہتا نہیں تھا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات ہیں جو ہر مسلمان کو اپنے اندر انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ آرٹیفیشلی اس کو اپنے اوپر انکلکیٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ حقیقتاً اپنے دل میں وہ محبت نہ بسا لیں جس محبت کو آپ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محسوس کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہم کتنی بھی باتیں کریں وہ کم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، محبت، اکرام اور شرف سب کو بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یہ حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں دیا ہے۔ یہ اللہ کی اپنی سنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر، مومنین پر بھی ایک حکم کے طور پر نافذ کی ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 جب ہم پڑھتے ہیں
اس وقت ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی، درود، صلوات بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجو اور ان کے ساتھ درود و سلام کا معاملہ رکھو۔ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی درود کے حوالے سے ہی درود ابراہیم کو ڈسکس کریں گے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ لفظ درود جو ہے یہ اصل میں پرشین لینگویج سے ہماری اردو زبان میں آیا ہے، جس کو ہم درود ابراہیمی کے نام سے ایک ٹرمینالوجی کے طور پر جانتے ہیں۔ درود کے میننگز جو لٹرل میننگز ہوتے ہیں وہ دعا کے ہوتے ہیں۔ آپ سب کانٹیننٹ میں جو بر صغیر کا معاملہ ہے، انڈیا اور پاکستان کا، اس ایریا میں درود کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ عربک لینگویج میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں درود، درود شریف اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں ہوتے، بلکہ وہاں صلوات رسول، صاد لام واو الف تا، صلوات رسول کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بلیسنگز، دعائیں بھیجنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم درود پڑھتے ہیں، جو ہم صلوات پڑھتے ہیں، اس میں سب سے پرومیننٹ درود درود ابراہیمی ہے، اور اس کی دلیل بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی ملتی ہے۔ کیوں یہ پرومیننٹ ہے، کیوں اس کی اہمیت ہے، کیوں درود ابراہیمی کو اتنا مقام ہمارے اسلامک ٹریڈیشن میں حاصل ہے؟ اس کی ایک پرومیننٹ ریزن ہماری نمازوں کے اندر اس نماز کے مکمل ہونے کا ایک پلر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کے بغیر ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی، چاہے ہم فرائض ادا کریں، چاہے ہم نوافل پڑھیں یا ہم سنتیں پڑھیں۔ تشہد پہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو اتحیات کے بعد ہمیں درود پڑھنا ہوتا ہے۔ سو اٹ از پارٹ آف آر نماز، اس لیے درود ابراہیمی کی بہت اہمیت ہے۔ ایز ویل ایز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے جو صحیح بخاری میں آتی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں آتی ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ ابو مسعود عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ انہوں نے جب سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کو سنا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت اور فرشتوں کی سنت بیان کی اور مومنین کو حکم دیا کہ رسول اللہ پر درود صلوات بھیجی جائیں، تو ابو مسعود عقبہ ابن عامر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ ہم آپ کو سلام کرنا جانتے ہیں۔ یعنی یہ مدینہ کا وہ وقت تھا جس وقت سورۃ احزاب نازل ہوئی ہے کہ مسلمان سلام کرنے کے آداب بہت اچھی طرح جان چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیسے کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کریں تو جواب کیسے دینا ہے۔ ان صحابی نے بھی یہی چیز سامنے رکھی کہ یا رسول اللہ ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر سلام کیا جائے آپ کی طرف سے تو جواب کیسے دیں، آپ ہمارے سامنے آئیں اور ہم سلام میں پہل کریں تو ہم کس طرح سے آپ کو سلام کریں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ احزاب کی آیت میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجو، تو انہوں نے پوچھا کہ ہم آپ پر صلوات کیسے بھیجیں۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مسعود سے کہا، ابو مسعود صلوات بھیجنے کے لیے کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا درود ابراہیمی جو تھا وہ ان صحابی کے سامنے پورا ریسائٹ کیا کہ صلوات مجھ پر ایسے بھیجو۔ یہ دو بیسک ریزنز ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی ریزنز ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس جو آج کا ٹاپک ہے اس حوالے سے دو دلیل ہمارے سامنے آ جائیں تو یاد رکھنا بھی کافی ہوگا، آپ کے لیے اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھنا یہ کئی ڈفرینٹ احادیث سے مختلف اوقات پر ثابت ہے، لیکن پرومیننٹلی دو چیزیں نماز کا حصہ ہے درود ابراہیمی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوات کو ڈیفائن کیا اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے۔ یہ وہ فیمس درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جس کا آپ پورا پڑھنا چاہیں، وقت ہو تو پورا پڑھیے، اس کے بہت اجر، ثواب، اہمیت، ریوارڈز اور اس کے کئی ڈفرینٹ بینیفٹس ہیں جو کسی مسلمان کو پہنچ سکتے ہیں۔ جہاں ہم اس کا پورا پڑھنا اپنے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں، وہاں اس کا پہلا پیراگراف بھی درود کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے۔ مزید بہت پریکٹیکل دین ہے اسلام، الحمدللہ جتنا اسلام ہمیں آگے بڑھنے کے لیے موٹیویشن اور ایک کانسٹنٹ انرجیٹک پش دیتا ہے، اتنا کسی ریلیجن کے اندر آج بھی
اتنی امینڈمنٹس آنے کے بعد بھی اتنا زیادہ اکوموڈیشن نہیں ہے. آپ پورا درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتی, آپ پہلا پیراگراف پڑھ لیں. آپ پہلا پیراگراف نہیں پڑھ سکتی, آپ اس کو مزید کنڈینس کر کے شارٹر ورژن بنا سکتے ہیں. آپ صرف کہہ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دس از دی شارٹیسٹ فارم آف درود جو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج سکتے ہیں. اب انشاءاللہ ہم اس درود کی اہمیت اور اس کا مقام کے ساتھ ساتھ اس کی دلیل جاننے کے بعد اپنے اگلے سٹیپ پر بڑھتے ہیں, اور ہم ایک ایک کر کے اس درود کے جو الفاظ ہیں ان کے میننگز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ظاہر ہے میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گی تاکہ ہم ایک اتنے پوائنٹ سے اس انفارمیشن کو گیدر کر لیں کہ جب اب میں اپنی جو بھی اگلی نماز پڑھوں, جو بہن جس مجھے علاقے سے, جس ملک سے اور جس ٹائم زون سے سن رہی ہیں, مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم جس پوائنٹ سے بھی اب اس لیکچر کے بعد اپنی نماز پڑھیں اور درود ابراہیمی ریسائٹ کریں تو شعور کے ساتھ ریسائٹ کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھاتے ہوئے ریسائٹ کریں, اور پورے ایک کانشیس لیول کے ساتھ اپنی زبان سے ان الفاظ کو ادا کریں. جو میرا بیسک کنٹینٹ ہے, جو بیسک ایکسپلینیشن ہے, وہ امام ابن القیم الجوزی کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے درود کی اہمیت کو واضح کیا ہے. ابھی یہ کتاب عربی زبان میں موجود ہے, آپ کو جدہ وغیرہ سے یہ کتاب بہت آسانی سے مل سکتی ہے. باقی یا ایجپٹ سے مل جائے گی یا بیروت سے مل جائے گی. باقی ملکوں کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ بک کہاں اویلیبل ہوگی. میرا نہیں خیال کہ پی ڈی ایف فارم میں شاید اس کا ورژن کوئی موجود ہے. اگر آپ میں سے کوئی عربی زبان پڑھ سکتا ہے آپ سرچ کر لیجیے گا اگر آپ کو مل جاتی ہے. دس بک از ان عربک لینگویج, جو اس کا کمپریہنسو اوریجنل فارم ہے. کتاب کا نام ہے جلاء الافہام فی الصلوات والسلام علی خیر الانام. دس از دا لانگیسٹ ٹائٹل. آپ دیکھتی ہیں کہ جو عربی کی کتابیں ہمارے مسلم اسکالرز نے لکھی ہیں وہ کتابیں ایک ایسے ٹائٹل کے ساتھ زیادہ تر موجود نظر آئیں گی جہاں ایک پورا جملہ ہوگا. جلاء الافہام فی الصلوات والسلام علی خیر الانام کا مطلب ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اجاگر کرنا, ذہنوں کو انلائٹن کرنا اس درود کے بارے میں جو ہم دنیا کے بہترین انسان پر بھیجتے ہیں, ان صلوات کے بارے میں جو ہم دنیا کے بہترین انسان کے اوپر دعا کے طور پر پڑھتے ہیں. یہ اس کتاب سے میجر کنٹینٹ میں آپ کو اٹھا کر اور سائملٹینیسلی ظاہری بات ہے جو عربی سٹرکچر ہے آپ کے سامنے رکھوں گی میں, تو 2-3 چیزوں کا یہ مجموعہ ہوگا. جلاء الافہام اس کا جو الفاظ ہیں وہ بگننگ ہے اس کی. شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم درود کو شروع کرتے ہیں اللہم سے. اللہم از اے phrase یا is a sentence in Arabic language. It's a complete sentence in a sense کہ اس میں آپ اللہ کو پکارتے ہیں. So اللہم آپ جب بھی بولیں گے اس کے اندر 3 مفہوم embedded ہیں. ایک سمپل سی بات ہے کہ اس کو ایکولنٹ سمجھا جاتا ہے یا اللہ کے. اللہم کا ترجمہ بھی ہم کرتے ہیں اے ہمارے اللہ یا اے اللہ. So one of the meaning of Allahumma is Ya Allah. This is equivalent to Ya Allah. Number 2 اس کے میننگز آتے ہیں جو سمبابوے نے کیے ہیں. کسی کلاس میں انشاءاللہ آپ کو بتا بھی دوں گی, شاید میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سمبابوے کون ہے, پھر انشاءاللہ کبھی اس کے اوپر بات کریں گے. ایک دوسرا مفہوم اللہم کا جو کیا جاتا ہے وہ ہے یا اللہ امنا بالخیر, یعنی اے اللہ ہمیں بھلائی کی طرف پش کیجئے. اللہم کے اندر عربک کونوٹیشن کے ساتھ یہ مفہوم بھی آتا ہے. اور ایک تیسرا مفہوم اللہم کے ساتھ آتا ہے. جب آپ اللہم کہیں say with full insight, say with full meanings, say with your heart. جو کریں دل کے ساتھ کریں, جو بولیں دل کے ساتھ بولیں, جو دعا مانگیں دل کے ساتھ مانگیں. جتنی نماز پڑھیں سوچ سمجھ کر پڑھیں تاکہ آپ کو ہر نماز ایک انرجی دے, آپ کو ہر نماز ایمان کی طاقت دے, آپ کو ہر نماز ایک ایسا فیول دے کہ آپ گناہوں کی طرف پلٹنے کا یا گناہوں کی طرف رخ کرنے کا بالکل اپنے اندر کوئی کمزوری نہ پائیں. So say with your full strength یا اللہ, اے اللہ ہمیں بھلائی کی طرف پش کیجئے. اینڈ تیسرا مفہوم جو اللہم کے اندر آپ کو عربی زبان کی خوبصورتی سے ملتا ہے, ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اللہم میں اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو اللہم ہے یہ 3 چیزوں کا کمبینیشن ہے. دس از یا پلس اللہ پلس میم تشدید والا, جس کو ہم میم مشدد کہتے ہیں. یا پلس اللہ پلس میم تشدید والا. یہ جو میم تشدید والا ہے اس کی عربک لینگویج میں بڑی اہمیت ہے. کس طرح سے اس کی عربک لینگویج میں بڑی اہمیت ہے؟ آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے اور کئی دفعہ پڑھی ہوگی. قرآن میں آتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے مٹیریلسٹک ہونے کو مینشن کیا ہے, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. انسان جو ہے وہ مال کی محبت میں شدید ہوتا ہے. سو جسٹ فوکس آن دا لاسٹ ورڈ آف دا آیا جہاں اللہ نے فرمایا ہے جمع. یہ جمع میں بھی میم پر تشدید ہے.
شدید محبت. اسی طرح سے عربی زبان میں بلو کلر کو کہتے ہیں ازرق، بلو کلر کو. اگر آپ نے کہنا ہو ڈیپ بلو کلر جس میں بہت سی لیئرز ہوتی ہیں تو آپ کہتے ہیں زرقم، میم آخر میں آپ تشدید والا لگا دیتے ہیں. اگر آپ اس مفہوم کو اللہم پر اپلائی کرتی ہیں، whenever now onward you will say اللہم، تو آپ کہتی ہیں اللہ کی ہر صفت جو اللہ میں موجود ہے، اللہ کی ہر اس صفت کو آپ بڑھاتے ہوئے ایک اسٹیرائڈ فارم میں، ایک ملٹیپلیکیشن فارم میں اس میم مشدد کے ساتھ اللہم میں بولتی ہیں. جیسے آپ نے کہا سمپل اللہ رحیم، اللہ رحیم ہے، لیکن اگر آپ کہیں اللہ رحیم علی رحیم علی رحیم تو اللہ بہترین سب سے رحیم ہے، رحیم پر رحیم ہے، کریم پر کریم ہے. یہ میننگز آتے ہیں جب آپ اللہم کہتے ہیں. سو یو آر بیگنگ اللہ فار ہز رحمت، یو آر بیگنگ اللہ فار ہز کرم، یو آر بیگنگ اللہ فار ہز مغفرہ. تو یہ اللہم زبان سے انسان بس بائی دا وے نہیں نکال سکتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تسبیح سوچ سمجھ کے پڑھی جاتی ہے. ہم ایسے تسبیح نہیں پڑھ سکتے کہ میں آپ سے کہوں کہ اس وقت آپ نے 1 منٹ میں 50 ٹائمز جو ہے وہ درود پڑھنا ہے. اس میں آپ کیسے فوکس کریں گے اللہم کے الفاظ اور اس کی گہرائی اور اس کی خوبصورتی اور اس کے تھرو ہونے والے رب کے ساتھ کنیکشن کو اگر آپ نے فوکس نمبر پر رکھ لیا. سو اسلام از موسٹ آف دا ٹائم اباؤٹ کوالٹی رادر دین اے کوانٹٹی. جتنا کوالٹی پر فوکس کریں گے آٹومیٹیکلی آپ کی کوانٹٹی بڑھے گی وقت کے ساتھ ساتھ ود یور تھریش ہولڈ، اور اس میں خود بخود اللہ تعالیٰ کوالٹی بھی دیتے جائیں گے. سو اللہم کے اندر یہ تینوں مفہوم آتے ہیں. Keep one thing in mind, we are starting درود، we are starting درود ابراہیمی، we are going to send salawat on Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, but we are making the bracket with اللہم. اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ، اس گہرائی کے ساتھ ہم پکار رہے ہیں اللہم صلی. آگے ہم اگلا لفظ جب پروناؤنس کرتے ہیں، صلی کا لفظ جو ہے یہ صاد لام واو سے بنا ہے، اور اس میں 2-3 مفہوم آتے ہیں صلی کے اندر. ایک، صاد لام واو کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا. نمبر 2، صاد لام واو کا مطلب ہوتا ہے رحمت پانے کے لیے پکارنا. اینڈ نمبر 3، صلی کے اندر مفہوم آتا ہے کسی کو سپورٹ کرنا. میں نے ابھی صرف آپ کے سامنے 3 رکھے ہیں، ادروائز صاد لام واو کے اندر اور مفاہیم بھی آتے ہیں. صحیح. سو دیز آر ناٹ جسٹ دا مفاہیم جو میں نے 3 آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی آتے ہیں. بٹ رائٹ ناؤ بیکاز وی آر ٹرائنگ ٹو ڈسکس کمپلیٹ درود ابراہیمی، تو ہم بیسیکلی ان 3 پر فوکس کر رہے ہیں. دوز کین بی ریلیٹڈ ٹو دا میننگز آف درود ابراہیمی. سو صلی کے 3 مفہوم ذہن میں رکھیے گا: تعریف کرنا، رحمت پانے کے لیے پکارنا، اور کسی کو سپورٹ کرنا. جب آپ ان 3 مفہوم کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، آٹومیٹکلی یو کین فٹ کہاں کس جگہ پر صلی کا مفہوم اللہ پر اپلائی کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مکمل سپورٹ کرنے کے لیے ان پر صلوات بھیجتا ہے، ان پر بلیسنگز بھیجتا ہے، تاکہ وہ کبھی بھی کسی اپنی زندگی کے موقع پر تنہا محسوس نہ کرتے. سو اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجنا اس کمپلیٹلی ڈفرینٹ جو کہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتا ہے. وہ اندر مفہوم جو کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی کے پوائنٹ آف ویو سے ذہن میں رکھنا ہے، جو کہ امام بخاری کے اسٹوڈنٹ ابو العالیہ نے اپنی کتاب میں مینشن کیا ہے. وہ کہتے ہیں صلی میں یہ مفہوم بھی آتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. اصل میں یہ فال کرتا ہے رحمت پانے کے لیے پکارنا. ہم کس تک رحمت پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. کس کے تھرو پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ اللہم کہہ کے اللہ کے تھرو پہنچانا چاہ رہے ہیں. تو ان سب مفہوم سے اسکالرز نے ڈیرائیو کیا کہ ہم جب اللہم صلی کہتے ہیں، ہم اصل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رینک بلند کریں، ان کا مقام بلند کیجئے، ان کا رتبہ اعلیٰ کیجئے، ان پر رحمتیں نازل فرمائیے، ان کی مغفرت فرمائیے، ان کا ذکر اپنے اعلیٰ فرشتوں کے اندر مینشن کیجئے، یعنی ایگزالٹ ہز رینکس. تو جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی، اس کا مطلب ہم اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرمائیے، ان کا درجہ بلند کیجئے. اور اتنے صرف 2 الفاظ نے ہم پر یہ بات واضح کر دی کہ ہم دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. داتا اللہ ہے، عطا وہ کرتا ہے. دعا میں پکارا صرف اس کو جاتا ہے، صرف اس کا مقام ہے کہ اس کی توحید کو خالص رکھا جائے. That's the most important message
within درود ابراہیمی in just few beginning words. in fact پہلے ہی لفظ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ پر جو ہم سے دعائیں بھجواتا ہے اس کے تھرو ہمیں توحید سکھا دیتا ہے. تو ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یقیناً ہمارے اپنے لیے فائدہ مند ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا بھیجتے ہیں، لیکن اللہ کا رسول اللہ کا نام لینا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ جب اپنے بندے کا اور اپنے حبیب کا نام لیتا ہے تو ان کے درجات کتنے بڑھ جاتے ہیں. Move forward with the next word. اللہم صلی علی محمد. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، آپ کا صفاتی نام ہے. آپ کی کردار کے سارے ایٹریبیوٹس اس محمد کے لفظ میں نظر آتے ہیں. ہم کیوں اللہ کے رسول کا مقام بلند کرنے کی دعا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تعریف کے قابل ہیں، وہ درجات کے قابل ہیں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ بہترین مقام آخرت میں عطا کریں. کیوں؟ اصل میں اللہ تو ان کو وہ مقام دے چکا ہے. اللہ نے تو قرآن میں ان کو رحمت للعالمین کہہ دیا ہے. میری زبان سے یہ کلمات ادا کرنا، میرا کانشیسلی یہ الفاظ ادا کرنا اصل میں مجھے رسول اللہ کی محبت میں سرشار کرنے کے لیے ہے، تاکہ میں احساس کر سکوں کہ اگر آج مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی توفیق ملی ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، آپ کی محنت، آپ کا پسینہ، آپ کے آنسو، آپ کا تھکنا، آپ کا بے چین رہنا امت کے لیے، اور آپ کا دعائیں کرنا سب شامل ہے. آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، میری دعا کرنے سے آپ کے کیا درجات بڑھ جائیں گے؟ لیکن یہ مجھے سکھایا جا رہا ہے. ہر مرتبہ میری زبان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے، جب میری زبان سے درود ابراہیمی ادا ہو، میرا دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ جائے. آپ کا نام محمد اس لیے ہے کہ آپ تعریف کے قابل ہیں. ہاں، جب آپ اس دنیا میں تھے تو شاید ہر انسان نے آپ کی تعریف نہیں کی، لیکن جب آپ آخرت میں روز محشر میں کھڑے ہوں گے، ایک وقت آئے گا، مسلم ہوگا کہ کافر ہوگا، مومن ہوگا کہ شہید ہوگا، صالح ہوگا یا کوئی اللہ کو نہ ماننے والا ہوگا، ہر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد ہونا، قابل تعریف ہونا ایکسپٹ کرے گا. کس دن؟ روز محشر کے دن. دنیا میں مومنین رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، دل سے دعا کیا کریں اللہ مجھے رسول اللہ کی محبت عطا کر دے. جس کو اللہ کے رسول کی محبت مل جاتی ہے وہ دنیا میں کسی انسان سے نفرت نہیں کر سکتا. میں آپ کو لکھ کر دے سکتی ہوں یہ بات، آپ کر کے دیکھیے اللہ کے رسول سے محبت، آپ کسی انسان سے کبھی نفرت نہیں کریں گے. اینڈ دس از واٹ اسلام از ٹیچنگ اس، دس از واٹ قرآن از ٹیچنگ اس. کسی سے نفرت نہیں کی جاتی. کسی انسان کے گناہ سے آپ کو کراہیت آ سکتی ہے، کسی انسان کی غلطی آپ کو بری لگ سکتی ہے، کسی انسان کی عادت آپ کو ناگوار لگ سکتی ہے. انسان ناگوار نہیں لگ سکتا. کون سکھاتا ہے یہ مجھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سکھاتی ہے، اس لیے کہ وہ محمد ہیں. انہوں نے ہمیں محبت کرنا سکھائی ہے، اس لیے ان کی تعریف ہر انسان الٹیمیٹلی کرے گا. وہ دن جو روز محشر کا دن ہوگا، وہ دن جس دن انسان اپنی اصلیت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، وہ دن انسان اپنے گناہ اپنے سامنے براڈ کاسٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. شرمندگی میں کوئی اپنے اینکلز تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی اپنے گھٹنوں تک، اور کوئی اپنی ناک تک، اور کوئی اپنے سر تک. وہ وقت ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. انسان اس دن مسکرا نہیں سکیں گے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اس دن کی سختی جب لوگ منتظر ہوں گے، صرف ٹارچر ہوگا تو انتظار کا ٹارچر ہوگا کہ بس اللہ حساب شروع کر دے. بیکاز انتظار اٹ سیلف انسان کو بڑی تکلیف دیتا ہے. دنیا میں آپ کو کسی اپنی چیز کے بارے میں انتظار کرنا پڑے تو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا. انتظار ٹارچرس ہوگا روز محشر میں. لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جائیں گے کہ پلیز آپ اللہ سے کہیں کہ حساب شروع کر دے، ہم سے انتظار کی تکلیف اب اٹھائی نہیں جا رہی. سب انبیاء، سب رسول
اس وقت اللہ کے ایسے جلال اور ہیبت کے دائرے میں ہوں گے کہ سب کو اپنی 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 کوئی غلطی کوتاہی یاد آ رہی ہوگی اور کہیں گے ہم میں ہمت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے پاس جا کر اس چیز کی سفارش کریں. ایسے میں سب انسانیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کرے گی. اور طویل حدیث آتی ہے جس کا جملہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا اور میں پہلا ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور کیا شفاعت ہوگی آپ کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان انسانوں کی مشکل حل کر دے، اور اللہ حساب کتاب شروع کر دے. اللہ اپنے حبیب کے کہنے پر حساب کتاب شروع کر دے گا. اور یہ وہ وقت ہوگا جس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ محمد کا محمد ہونا صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کی زبان پر موجود ہوگا وداؤٹ اینی ایکسیپشن. مسلم ہو، کافر ہو، ایگنوسٹک ہو، ہر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر گزار ہو جائے گا کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نے اس کو تکلیف سے نکال لیا. دس از دا پوائنٹ جس کے لیے ہمارے کلاسیکل اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں یہ وہ مقام ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حساب شروع کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے شفاعت ہر انسان کے لیے ہوگی، اور یہ انکنڈیشنل ہوگی، اس لیے کہ ابھی صرف حساب شروع کرنے کے لیے اللہ کے رسول اللہ سے سفارش کریں گے. تو یہ آپ کا محمد ہونا جب میری زبان سے نکلے، مجھے یہ وقت یاد آ جائے کہ میں اس وقت بالکل بے بس ہوں گی. اگر روز محشر کی سختی سے، انتظار کی سختی سے کوئی مجھے بچائے گا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. جب میری زبان ہر نماز میں تشہد میں بیٹھ کر اللہم صلی علی محمد کہے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان یاد آ جائے، وقت سے پہلے یاد آ جائے، تاکہ دل ان کی محبت میں سرشار ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی انسان ہمارے حق میں بہترین ہو سکتا ہے، نہ آگے پیچھے کبھی کوئی تھا. یہ وہ یقین ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، دس از جسٹ گلمپس آف دا میننگس جو اس کلام اور اس جملے کے اندر چھپے ہوئے ہیں. پورے ہوش و حواس میں اپنی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی مشکلات کو سمیٹنے والا بن جائے گا. ہم جن زندگی کی مشکلات میں اپنی نمازوں کو جلدی پڑھتے ہیں، ہم ان برکتوں سے خود کو محروم کر لیتے ہیں. وہ الفاظ جو ہمارے نماز کی باہر کی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، ہم غفلت میں ان الفاظ کو سوچے سمجھے بغیر روبوٹک وے میں پڑھ کے باہر نکل جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. پھر اگلا جملہ ہم درود میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد کے بعد وعلی آل محمد. نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم بلیسنگز کی، دعاؤں کی بھرمار کرتے ہیں، آپ کو اللہ کی رحمت کے سائے میں لانے کے لیے ہم اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، بلکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی بلیسنگز بھیجتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ رحمت نازل کیجئے آل محمد پر، اللہ بہترین مقام عطا کیجئے آل محمد پر، اللہ ہائیسٹ رینک فرشتوں کے اندر ذکر کیجئے آل محمد کا. Now who are these آل محمد؟ سو اس کے بارے میں اس پیٹل کو اگر آپ کھولیں تو آپ کو ایک خوبصورت پھول نظر آتا ہے. There are two basic information about آل محمد. ایک عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ آل کا جو مفہوم ہے it's actually equivalent to اہل. So there are two words in Arabic language. حمزہ لام آل جو درود ابراہیمی میں آیا ہے، اور اہل حمزہ بٹرفلائی والی ہا اور لام، حمزہ ہا لام، وہ کہتے ہیں اہل کی طرح، جیسے ہم اردو میں نہیں استعمال کرتے اہل و عیال ہم کہتے ہیں. تو اسکالرز کے مطابق ایک میننگ تو آل کا یہ بنتا ہے فیملی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی پر بھی ہم صلوات بلیسنگز بھیجتے ہیں. دوسرا مفہوم اس آل کا جو بنتا ہے وہ آلا یعولو سے بنتا ہے. سو ان عربک لینگویج حمزہ لام آلا یعولو کا مطلب ہوتا ہے ٹو ریٹرن ٹو سم تھنگ، کسی کی طرف پلٹنا. یعنی کہ اب آپ آل محمد میں کس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں؟
اگر فیملی کو اہل کے طور پر دیکھا تو آل کا مطلب ہوگا whoever is returning towards the teaching of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب مومنین پر، آپ سب رسول اللہ کے سپورٹرز پر، آپ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز ہیں، جو ایڈمائررز ہیں، آپ ان سب پر یعنی کہ پوری مسلم امت پر آپ صلوات، بلیسنگز، دعائیں بھیجتی ہیں. یو آر ناٹ جسٹ آسکنگ رائٹ ناؤ دعا آف رحمت فار رسول اللہ. آپ ساتھ ساتھ ان کی فیملی پر، آپ ساتھ ساتھ پوری امت پر اس آل کی ڈیفینیشن میں ایک دعا، ایک بلیسنگ، صلوات بھیجتے ہیں. اللہ جو رسول اللہ کو اہمیت دیتا ہے، اللہ جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ جو آپ کی تعلیمات کو ایز اے ریفرنس یوز کرتا ہے، اللہ جو آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ جو رسول اللہ کو لک اپ کرتا ہے، اللہ جس نے رسول اللہ کو رول ماڈل بنایا ہے، اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہبر بنایا ہے، اللہ ان پر بھی رحمت نازل کیجیے، اللہ ان کو بھی بخش دیجیے، اللہ ان کا ذکر بھی اعلیٰ فرشتوں میں کیجیے. سو بیسیکلی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درود ابراہیمی میں پوری مسلم امت کو شامل کر لیتے ہیں، پوری آل کو انکلوڈ کر لیتے ہیں، ہر مسلمان کو شامل کر لیتے ہیں، ان فیکٹ آپ خود کو شامل کر لیتے ہیں. اٹ از سچ اے پروفاؤنڈ ذکر کہ ہم غافل ہو کر کیسے پڑھ سکتے ہیں. وہ درود، وہ دعا جو ہم رسول اللہ سے شروع کرتے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اور اپنی ذات پر آ کر آل محمد میں اس کو شامل کرتے ہیں، غافل ہو کر پڑھیں گے تو اس کی کریڈنشیلز ہمارے نصیب میں کیسے آئیں گے؟ اب غفلت کے ساتھ الفاظ ادا کر دیں گے تو وہ کیسے آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی جو آپ اپنی زبان سے مانگنا چاہ رہے ہیں؟ کبھی ہم سوچتے نہیں ہیں اس طرح سے. نمازوں کا شعور، آپ کی فرض نمازوں کا شعور آپ کی زندگی کے ہر قدم پر آپ کو شعور دیتا ہے. ہم کہتے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ مومن فراست والا ہوتا ہے، فار سائٹڈ ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کو فورسی کر لیتا ہے. کہاں سے آتی ہے یہ فراست؟ کیسے فورسی کرتا ہے؟ وہ علم کی روشنی میں دیکھتا ہے، وہ انسائٹ اس کو علم سے ملتی ہے. وہ ہر دن جو سٹرگل کر رہا ہوتا ہے ایک قدم اپنے رب کے راستے پر آگے بڑھنے کی، وہاں سے اس کو ہمت ملتی ہے. تو جب ہم آل محمد کہتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے سب اہل بیت کو، آپ کے ریلیٹیوز جو بنو ہاشم میں ایمان لے کر آئے، آپ کی ازواج، ان کی اولادیں، ہم ان سب کو بھی شامل کرتے ہیں اور سائملٹینیسلی ہم پوری مسلم امت کو شامل کرتے ہیں. جب آپ وہاں بیٹھ کر جائے نماز پر، ڈیورنگ یور نماز، ڈیورنگ یور فرائض، ڈیورنگ یور ایکچوئل عبادت، ریچولسٹک ایسپیکٹ میں آپ اپنے جن مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں، کیا اس میں آپ کے رشتے شامل نہیں ہوتے؟ کیا اس میں آپ کے اپنے شامل نہیں ہوتے؟ دے مائٹ بھی اپنے جو آپ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، دے مائٹ بھی اپنے جو آپ کو تانا دیتے ہیں، دے مائٹ بھی اپنے جو آپ کے لیے زندگی گزارنا مشکل کر دیتے ہیں، بٹ آپ ان کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں. کین یو فیل کہ کتنی اعلیٰ ظرفی اللہ اس درود ابراہیمی سے ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے؟ وہ جو ہم سے ملنا نہیں چاہتے، وہ جو ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ جو ہمارے ساتھ بیٹھنا آڈ ون آؤٹ سمجھتے ہیں، وہ جن کو آکورڈ لگتا ہے ہمیں اپنی گیدرنگز میں انوائٹ کرنا، وہ جن کا اب ہمارے ساتھ مینٹل ریپو نہیں بنتا جسٹ بیکاز اس لیے کہ ہم نے دین کو اپنانا شروع کر دیا، بٹ دے آر اور رشتہ دار، ہمارے اپنے گھر والے. آپ کو کیا اعلیٰ ظرفی درود ابراہیمی سکھاتا ہے؟ آپ کبھی سوچیں، شاید ہم اپنے بعض ان رشتوں کے لیے جنہوں نے ہمیں بہت ٹف ٹائم دیا ہوتا ہے، ہم زبان سے دعا نہیں کر پاتے، پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا دل کھول دے کہ ہم ان کی ہدایت کی دعا کریں، بیکاز میرا دل نہیں چاہتا ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنے کا، انہوں نے مجھے بہت ٹف ٹائم دیا ہے. لیکن آپ جان رہی ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں دا بیوٹی آف دس دین، کیسے خاموشی سے سٹل وے میں آپ سے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کروا لیتا ہے کہ آپ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ آپ اپنی نماز پڑھ رہی ہیں، آپ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ آپ اپنا فرض ادا کر رہی ہیں، آپ سمجھ رہی ہوتی ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیج رہی ہیں، جبکہ آپ اپنے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں، آپ اپنے رشتوں کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں، آپ ان کی ہدایت اور بخشش اور رحمت اور اعلیٰ فرشتوں کی محفل میں اللہ ان کا ذکر کرے، آپ اس کی دعا کر رہی ہوتی ہیں. سو دس از دا بیوٹی آف اسلام. یہ ہے وہ طریقہ جس سے مسلمانوں کو صرف تھوڑا سا جگایا جا سکتا ہے. یو آلریڈی آر آن دا رائٹ پاتھ. صرف ضرورت اس بات کی ہے آنکھیں کھول کر چلیں.
شعور کے ساتھ چلیں. آپ میں سے ہر ایک کے اندر ایمان کی طاقت اور صلاحیت موجود ہے. آپ میں سے ہر انسان اللہ کا محبوب بن سکتا ہے. آپ میں سے ہر انسان ایمان کے درجوں میں ہر دن کئی درجے اوپر جا سکتا ہے. جسٹ اے لٹل اکنالجمنٹ، صرف تھوڑا سا احساس کہ میرا رب ہے جو قدردان ہے، صرف میرا رب ہے جو میری ہر موو کو جانتا ہے، میری ہر خواہش کی دبانے کو جانتا ہے جو صرف اس کی خاطر دبائی، میرے ہر قربانی کے اینگل کو جانتا ہے. جب آپ کے اندر یہ علم کا لیول آ جائے گا، آپ کا ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا آپ کو اتنی طاقت دے گا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم سمجھ آئے گا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اللہ اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے. We can easily relate the things to one another. کیسے 10 نیکیاں معاف ہوں گی، کیسے 10 درجات بڑھ جائیں گے، کیسے میرے جو ہے وہ 10 گناہ معاف ہو جائیں گے. When you will pronounce and recite each word with full understanding, with complete understanding. This is the beauty of this deen. So this is Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. آگے بڑھیں. کما صلیت علی ابراہیم. اللہ جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صلوات بلیسنگز نازل کی، یعنی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کما، دس کا فار دا گرامر اسٹوڈنٹس، دس کا اس کاف تشبیہ، یہ آتا ہے ایگزیکٹ ریزمبلنس کے لیے. اللہ بالکل جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر اپنی بلیسنگز نازل کی، پلیز اب آپ یہ ساری بلیسنگز اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ یہ ساری بلیسنگز آل ابراہیم، آل محمد پر نازل کر دیں. آپ اتنی بڑی دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہ آپ نے جو کچھ ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور جو کچھ ان کی آل کو دیا، ایگزیکٹلی بالکل ویسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کی امت کو دے دیجئے. آل محمد میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی. امام ابن القیم لکھتے ہیں فار دس پوائنٹ، وہ کہتے ہیں اس کما صلیتا میں کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں شامل ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ جتنا قریب ابراہیم علیہ السلام آپ کے تھے اور جیسے ان پر آپ نے اپنی رحمتیں نازل کی، اللہ بالکل ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیجئے. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیل اللہ. ابراہیم علیہ السلام امام الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الناس. اللہ جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو رحمتوں سے نوازا، بالکل اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازیے. So this is about exact quality. Now talk about quantity. جب ہم کہتے ہیں وَعَلَىٰ آلِ ابراہیم، اللہ جتنی بلیسنگز آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر، ان کے فالوورز پر، ان کی فیملی پر، ان میں آنے والے ایڈمائررز پر، ان کے جو سپورٹرز تھے ان پر نازل کی، وہ سب کی سب ایچ ون آف اٹ امت محمد پر نازل کر دیں. کین یو فیل دا کوانٹٹی ان اٹ؟ اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں، تھوڑا سا بھی غور کریں، یو ول سی دا بیوٹی آف کوانٹٹی اوور ہیئر. ابراہیم علیہ السلام کی خاندان کو دیکھ لیں، ان کے سپورٹرز کو دیکھ لیں، ان کے فالوورز کو دیکھ لیں، اب پورا اہل کتاب اس میں شامل ہے. کتنے انبیاء ان کے اندر آئے. ہم کہتے ہیں اللہ وہ جتنی رحمتیں ان پر آئیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی امت پر نازل فرما دے. ہم کانسٹنٹلی اپنی دعائیں مانگنا چاہتے ہیں نا، اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، اللہ یہ معاف کر دے، یہ معاف کر دے، یہ معاف کر دے. کین یو امیجن وائی وی ہیو گیون دس 5 وقت کی نماز؟ اتنی اسٹرکچرڈ نماز ہمیں دی کیوں گئی ہے؟ اگر ہم سوچ سمجھ کے نمازیں ہی پڑھ لیں، اگر ہم بالکل کلیرٹی کے ساتھ ایک ایک لفظ کو سوچ سمجھ کر اپنے فرائض میں ادا کر لیں، یقین جانیے آپ پر اتنی رحمتیں نازل ہوں گی کہ شاید آپ بہت لمبی لمبی دعائیں نہیں بھی مانگتی ہوں گی، لیکن اللہ آپ کی دعائیں ایسے قبول کرے گا کہ آپ کو لگے گا آپ کا رب صرف آپ ہی کو سنتا ہے،
آپ کا رب صرف آپ کی ہی حاجتوں کو سننے کے لیے ہر وقت موجود ہوتا ہے. آپ کا رب آپ کو بخش دیتا ہے. آپ کو یقین ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نماز میں اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں آپ کا پورا یقین ہوتا ہے وہ مجھے سن رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ایک ایک دل کی کیفیت سے واقف ہے، وہ مجھے بخش دے گا. میں اٹھوں گی نہیں جائے نماز سے، میرا رب مجھے بخش دے گا. یور یقین ول گیو یو سچ کائنڈ آف اے سرٹنٹی کہ آپ جب اپنی جائے نماز سے اٹھیں گی آپ کو پورا اللہ پر توکل ہوگا، میرے رب نے میری نماز قبول کر لی. کیوں؟ بیکاز آپ کانسٹنٹلی کانشیس تھے، آپ کو معلوم تھا کہ آپ کا رب اس وقت آپ کو سن رہا ہے. سو یہ وہ سب رحمت کے معاملے ہیں جو ہمارے رب نے ہمیں پچھلے تمام دین کے مقابلے میں اب سٹرکچرڈ اسلام کی شکل میں دے دیے ہیں. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہ جتنا کرم، فضل، عطا، برکتیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی، ہمارے ایک نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیجئے. جتنا آپ نے ابراہیم کی آل کو نوازا، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نواز دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پچھلی تمام امتوں کے ایمان کے برابر ریوارڈ دے دیا جائے. کم ایمان ہے، غافل ہو کے درود ابراہیمی کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اور مجھے امید ہے کہ آج کے بعد ہم غافل ہو کر درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے. یہ وہ محبت کا اظہار ہے جو ہمیں ہمارے رب نے سکھایا ہے ان الفاظ کے ذریعے جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کرتے ہوئے بھیجتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. یہاں پیراگراف ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے انکا حمید مجید. میں ابھی اس فریز کو تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ پر لے کر جا رہی ہوں، اس لیے کہ سیکنڈ پیراگراف کے اینڈ پر بھی ایز اٹ از یہی والا جملہ آئے گا. ابھی ہم اس کو اس وقت کور کر لیں گے. اگلا پیراگراف ہم شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں سکھایا اللہم بارک علی محمد. ہم اللہ سے پھر دعا کریں. اگین ہم دعا کو ایک نئی ڈائمینشن دے رہے ہیں برکت کی. صلو کے بعد، صلوات کے بعد ہم برکت کی دعا دینے رسول اللہ کو آ رہے ہیں. اگین آپ کو بریکٹ نظر آ رہا ہے اللہم. دس از دا بیوٹی آف دس درود جو ہمیں دعا کے آداب سکھا رہا ہے. کتنے ہمارے سوال ہوتے ہیں، ہم دعا میں یہ کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں. پلیز forget about so many difficulties and complexities. Keep your دعا simple. آپ کا اللہ ہے، آپ کی بات سنتا ہے. کہیں اللہم and start your دعا. آپ کو عربی کی دعا آتی ہے well and good. آپ کو عربی کی دعا نہیں آتی، آپ کو جو زبان آتی ہے، آپ جس میں اپنی بات کا اظہار کر سکتے ہیں، just open yourself in front of your رب. وہ سنتا ہے، وہ بھی سنتا ہے جو میں کہہ نہیں پاتی، اور وہ بھی سنتا ہے جو میں واضح کہہ دیتی ہوں. وہ بھی جانتا ہے جو میں شاید اپنے بارے میں نہیں جانتی، اور وہ میری ہر کیفیت کو نہ صرف جانتا ہے، وہ میری کیفیت کو بھولتا بھی نہیں ہے. وہ نوازتا ہے اور خوب نوازتا ہے. ذرا کانشیس ہو جائیں دعاؤں میں، بس ڈائریکٹ اس کو پکاریں. اللہ کے رسول تک بھی اگر آپ کو دعا پہنچانی ہے تو آپ کو اللہم کا سہارا چاہیے. سو اللہم بارک علی محمد. یا اللہ، اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل فرمائیے، برکت دیجیے. عربی زبان میں برکت از سچ اے ورڈ جس کو آپ کسی دوسری لینگویج میں ایگزیکٹلی ایک لفظ کے ساتھ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. It has a huge connotation in Arabic language. برکت کا سمپل مفہوم اگر میں شارٹسٹ ورژن عربی زبان میں بتاؤں، this is about زیادت الخیر. ہر طرح کی خیر کا بڑھ جانا اس برکت. مثال کے طور پہ وقت، ہر نعمت جو آپ کو اس زمین پر عطا کی گئی ہے اس میں زیادتی، نعمت in the sense جو آپ کو فائدہ دے. when we are talking about برکت تو وہ مال نہیں برکت والا جس میں نافرمانیاں ہوں، جس میں گناہ ہوں، جس میں جھگڑے ہوں، جس میں اداسیاں ہوں، وہ برکت نہیں ہے. we are talking about the نعمہ جس کے اندر زیادت الخیر ہے. وہی 24 گھنٹے مگر برکت والے. عمر شاید 40-50 سال لیکن برکت والی. اولاد چاہے ایک لیکن برکت والی. رشتے چاہے کم لیکن برکت والے. علم چاہے کم لیکن برکت والا. سو زیادت الخیر. ہم کہتے ہیں یا اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت دے. کیا مطلب؟ اللہ ان کو بلیسڈ بنا دے.
جب صحابہ درود پڑھا کرتے تھے اور یہ الفاظ کہتے تھے اللہم بارک علی محمد، تو ان کا مطلب ہوتا تھا یا اللہ رسول اللہ کی پریزنس کو باعث خیر بنا دے، لوگ ان کی بات کو سنیں، لوگ ان کے پرسونا سے اٹریکٹ ہوں، لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں، لوگ ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں۔ صحابہ کی یہ دعا ہوتی تھی، اللہ لوگوں کا ان کی بات کو ماننا آسان بنا دے، ان کی بات کو بینیفیشل بنا دے۔ صحابہ ایسے دعا کرتے تھے، اس انسان کی ٹیچنگز کو انسانیت کے لیے فائدہ مند بنا دے، یہ صحابہ کا پیٹرن تھا اس وقت۔ پھر اللہ کے رسول اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ آج بھی ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، آج بھی ہم یہ الفاظ اسی طرح دہراتے ہیں، اللہم بارک علی محمد۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا سا مطلب، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر ہو، لوگوں کے دل میں ان کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر جائے، لوگ ان کی بات کو ویلیو کریں، لوگ ان کی ٹیچنگز کو اہمیت دیں، لوگ ان کے کلام کو، ان کی تعلیمات کو، ان کی احادیث کو اپنا کر برکتیں سمیٹیں۔ اینڈ یو آر ناٹ ڈوئنگ دس دعا جسٹ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ہم آگے کیا کہتے ہیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جیسی برکتیں، جیسی نعمتوں کی خیر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں، اللہ ان کی فیملی کو، اہل بیت کو، ان کے فالوورز کو، امت محمد کو، اور فائنلی کس کو؟ اللہ مجھے برکت عطا کر۔ اتنی اچھی دعا ہم کیسے بغیر سوچے سمجھے مانگ سکتے ہیں؟ جس دعا میں کانسٹنٹلی میری خیر ہے، جس دعا میں کانسٹنٹلی میرا ذکر ہے، جس دعا میں کانسٹنٹلی میں اپنے لیے اللہ سے بھیک مانگتی ہوں، میں غافل رہ جاؤں، مجھے پتہ ہی نہ چلے میں کیا مانگ رہی ہوں۔ ایسا نہیں کرنا، سوچ سمجھ کر مانگنا ہے، تاکہ میرے رب کو میرا مانگنا پسند آ جائے، تاکہ اس کو عطا کرتے ہوئے اس بندی کی حاجت نظر آ جائے۔ سو جب آپ کہتی ہیں وَعَلَىٰ آلِ محمد، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے لیے بھی بلیسنگز اور زیادت الخیر مانگ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کروں، اللہ اس کو خیر کا باعث بنا دے۔ کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اس کو رسوائی ملے، اور کوئی انسان یہ چاہے بھی نہ کہ دین پر عمل کر کے اس کو رسوائی ملے۔ ہاں اگر بظاہر دنیا اس کو تنگ کرتی ہے تو یاد رکھیں، دنیا کے 4 لوگوں کی ٹیڑھی نظریں آپ کی رسوائی نہیں ہوتی ہیں، آپ کو تو آسمانوں پر انشاءاللہ اللہ ہائیسٹ رینکڈ فرشتوں میں آپ کا ذکر کرے گا، اور انشاءاللہ پھر روز محشر آپ کے سر کے کراؤنز دنیا کو دکھائے جائیں گے۔ سو اٹس اباؤٹ ڈوئنگ دعا ناٹ جسٹ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو کانسٹنٹلی سب کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے بھی دعا کرتی ہیں، اور آپ ان مسلمانوں کے لیے بھی اور اپنے ان رشتوں کے لیے بھی دعا کرتی ہیں جو شاید آپ کو دینے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ برکت کی دعا ان کے لیے بھی کر لیتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ شاید جس نے وراثت میں آپ کا حق مارا، آپ نے تو اس کے لیے بھی دعا کر لی، شاید جس نے آپ کے حقوق میں ڈنڈی ماری، آپ نے اس کے لیے بھی دعا کر لی، اللہ اس کو بھی برکت دے دے۔ سو کانشیسلی مانگیں۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے الفاظ میں اتنی طاقت نظر نہیں آتی، اپنی زبان میں اتنی ہمت نظر نہیں آتی کہ جو ہم سے کٹے ہم اس سے جڑنے کی دعا کر لیں، تو صرف سوچ سمجھ کر درود پڑھ لیں۔ ابھی کہا نا، وہ بھی جانتا ہے جو ہم کہہ نہیں پاتے۔ بعض اوقات اپنے ایمان کی کمزوری کو زبان پر لاتے ہوئے اللہ کے سامنے بھی انسان کو حیا آ رہی ہوتی ہے، مگر اللہ ہے نا، وہ جانتا ہے ہمارے دلوں کی کیفیت کو۔ سوچ سمجھ کر درود پڑھ لیں، وہ آپ کے دل کے حالات سے خوب واقف ہے، وہ جان جائے گا کہ میری بندی کیا کہہ رہی ہے۔ پھر ہم آگے کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اگین ہم کہتے ہیں یا اللہ ایز اٹ از، جیسی برکت آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی، بالکل ایسی برکت، ایگزیکٹلی ایسی برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیجیے۔ جیسی برکتیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کو، قوموں کو، انبیاء اور رسولوں کو جو ان کی پروجنی میں آئے ان کو عطا کی، اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیجئے۔ I will just show you one glimpse of برکت
جو یہاں اس درود میں ہم مانگتے ہیں. Just one glimpse. If you will keep your focus on آل ابراہیم, so اگر آپ abundance دیکھیں نا جو وہاں نبوت آئی ہے as compared to آل محمد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری رسول تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو, دونوں بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو ایسی حیات نہیں دی کہ وہ والد کی اس چیز کو آگے لے کر چلتا, بیکاز اللہ تعالیٰ نے پروفٹ ہوڈ کا دروازہ یہاں بند کرنا تھا. جبکہ ایز کمپیئر ٹو رسول اللہ آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں, یوسف علیہ السلام سے سٹارٹ کریں تو موسیٰ علیہ السلام تک اراؤنڈ 300 to 400 ایئرز آتے ہیں. اور ہسٹری بتاتی ہے کہ بٹوین یوسف علیہ السلام ٹو موسیٰ علیہ السلام اس امت کے اندر آل ابراہیم میں بیک ٹو بیک انبیاء اور رسول آئے ہیں. اور کیونکہ انبیاء اور رسول آل ابراہیم میں آئے, بیک ٹو بیک ان کو معجزات دیے گئے. کیونکہ یہاں وحی آتی رہی, اللہ کی تعلیمات کانسٹنٹلی نازل ہوتی رہیں, بیک ٹو بیک اس آل ابراہیم کا تعلق فرشتوں کے ساتھ لنکڈ رہا. تو آپ سوچ سکتے ہیں جو مقام ابراہیم اور مقام اولاد ابراہیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہمارے سامنے ہے. آپ تو سیل آف انبیاء تھے, پھر بھی ہم درود ابراہیم میں کہتے ہیں کما بارکت علی ابراہیم. آپ کو تو کوئی فزیکل معجزہ بھی نہیں دیا گیا جیسے باقی انبیاء کو دیا گیا, بس قرآن کا معجزہ آپ کو دیا گیا. تو یہ جو ہم درود میں کما بارکت علی ابراہیم کہتے ہیں, تو ہم آل محمد میں کس چیز کی برکت چاہ رہے ہیں ذرا سوچیں. اسکالرز کہتے ہیں مسلمانوں کے اندر یقین کی برکت. اللہ ابراہیم علیہ السلام کی آل میں جتنے انبیاء کا یقین تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فلٹر ڈاؤن کر دے. جو وہاں استقامت تھی ان کے نیک لوگوں میں, اللہ ان سب لوگوں کی استقامت امت محمد میں فلٹر ڈاؤن کر دے. اللہ وہاں کے نیک لوگوں کا جو ایمان کا لیول تھا ان سب کے برابر کا ایمان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کر دے, اور ایسا شامل کر دے کہ امت محمد میں یہ بیک ٹو بیک نسل در نسل فلٹر ڈاؤن ہوتا رہے. ہم ہمیشہ سنتے ہیں نا انبیاء کی میراث ان کا علم ہوتا ہے. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم دعا کریں اللہ ہم میں کوئی نبی نہیں آئے گا, ہم میں اب رسالت کا دروازہ بند ہے, ہمارے پاس قرآن کے علاوہ کوئی معجزہ نہیں ہے, تو ابراہیم علیہ السلام کی آل جیسی برکتیں یہاں کیسے آئیں گی؟ علم کو تھام کر عمل کو آگے لے کر چلنے والے امت محمدی ہوں گے. قرآن کی حکمتیں اللہ ان پر ایسے کھولے گا کہ یہ برکت دنیا دیکھے گی. یہ وہ امت ہے جس نے اللہ کے کلام کے سامنے بیٹھنا اگر اپنے لیے فکس کر لیا تو یہ امت اسی کلام رب سے ہر دن ایسے حکمت کے موتی اٹھائے گی کہ اس کی زندگی مثال بن جائے گی آس پاس کے لوگوں کے لیے. اس کا ایمان اوروں کو فیول کرے گا, اس کی استقامت اوروں کو ہمت دلائے گی, اس کا قرآن پر عمل کرنا کئی اور نسلوں کو قرآن کی طرف اٹریکٹ کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. دس از جسٹ اے گلمپس آف برکت جو ہم اس درود میں آل ابراہیم سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانگتے ہیں. قرآن معجزہ ہے نا, اس قرآن کی برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر دن دیکھ سکتی ہے. صرف اس قرآن کو اپنانے کی, اس کے مطابق زندگی گزارنے کی, اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے گا آپ کو اپنی زندگی میں برکت کی بہترین ڈیفینیشن نظر آئے گی. سو ہم کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. Now we are coming on the last phrase of درود ابراہیم جو ہم نے پہلے پیراگراف کے اینڈ پر چھوڑا تھا. You will see a beautiful closing bracket at the end of درود ابراہیم. توحید سے شروع ہوا with اللہم, اور توحید پر مکمل ہو رہا ہے انکا حمید مجید. اللہ آپ بہت حمد والے, اللہ آپ بہت میجسٹک ہیں. اللہ کی صفات پر درود ابراہیمی کو کلوز کر کے دعا کے آداب ہمیں سکھا دیے گئے.
اللہ کے 2 ناموں میں سے 2 صفاتی نام، 2 صفات یہاں مینشن ہیں، حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، جو حمد کے قابل ہیں۔ دین اللہ از حمید۔ جسٹ کریکٹ یور پرسپیکٹو. Don't try to bring رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم parallel to اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جو توحید کا کریکشن اللہ تعالیٰ نے اس درود ابراہیمی سے کرایا ہے، it's very crisp, it's very simple, it's very formulated. کوئی لمبی چوڑی تک توحید کے اوپر اور عقیدے کے اوپر گفتگو نہیں ہے، سمپلسٹک وے میں اتنے آسان الفاظ میں توحید سکھاتا ہے یہ درود کہ انسان کے بہت سے کنفیوژنز یہیں سالو ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کلیئرٹی مل جاتی ہے اس کو۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اصل سورس آف تعریف اللہ ہے، رسول اللہ مخلوق ہیں۔ We should not forget. آپ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ آپ کے لیے جو شاعر کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ الیاقوت حجر لیس کالحجر۔ یاقوت ایک پتھر ہے لیکن اس پتھر جیسا خوبصورت پتھر کوئی نہیں ہے۔ اور پھر آگے کیا کہتا ہے شاعر؟ محمد بشر لیس کالبشر۔ آپ یقیناً بشر ہیں، انسان ہیں، لیکن آپ جیسا کوئی انسان نہیں ہے۔ So we know the proper مقام of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, but we know the difference between اللہ سبحانہ وتعالی and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں، اللہ حمید ہے، آپ کی سب سے زیادہ حمد کی گئی، اللہ سورس آف پریز ہے، سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ وی نیڈ ٹو مینٹین دس بیلنس، اور یہ بیلنس ہمیں درود ابراہیم سکھاتا ہے۔ ہم ورشپ صرف اللہ کو کرتے ہیں، ہم دعا صرف اللہ سے مانگتے ہیں، ہم صرف اور صرف توحید کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، اور یہی چیز یہاں بتائی گئی ہے۔ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، بٹ کیپ اللہ ایٹ ہز مقام، کیپ اللہ ود ہز صفات ان یور مائنڈ، اور یہی چیز یہاں مینشن کی گئی ہے۔ اللہ حمید ہے، بے شک وہ سورس آف پریز ہے۔ اور کیا ہے اللہ مجید ہے، یعنی وہ میجسٹی والا ہے۔ کیا بتانا مقصد ہے مجید سے؟ کبریائی عظمت اس کی ہے۔ کیا بتانا مقصد ہے اس بات سے؟ تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ اگر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت، مقام، شرف، رتبہ اور برکات، صلوات اور بلیسنگز دی ہیں، تو یہ اس کا مقام، اس کی کبریائی، اس کا میجسٹک پاور ہے، اور وہ اپنے امت میں سے، اپنے حبیب کی امت میں سے جس کو چاہے گا اس کو عزت دے گا۔ اور وہ عزت کس کو دیتا ہے؟ اس کی ایکویشن اس نے واضح کر دی۔ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے گا، اللہ اس کی دنیا کی مشکلات کو آسان کر دے گا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو تھامے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی وریز اور انگزائٹیز کو دور کر دے گا۔ سو دس واز بریف ان ڈیپتھ اسٹڈی آف درود ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا، آپ کو دیکھنا، آپ کے پرسونا کو اپنی آنکھوں سے، اپنے سر کی آنکھوں سے آبزرو کرنا نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ اور شفاعت صغریٰ دونوں نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اس زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے کانشیس لیول سے ہر فرض نماز میں، ہر نماز میں اس درود ابراہیمی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نمازوں کو زندہ کر دے، اللہ ہمارے ایمان کو زندہ کر دے، اللہ ہمارے گھر والوں کو اور ہماری اولادوں کو نمازوں کی اہمیت سکھا دے۔ اللہ ہمیں تربیت کرنا نہیں آتی، اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کرنا سکھا دے۔ اللہ ہمیں خود ایمان پر قائم رہنا نہیں آتا، اللہ ہمیں اس ایمان پر تھام کر رکھیے، قائم کر کے رکھیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمیں کبھی اس ہدایت سے محروم نہ کیجیے گا۔ اللہ ہمارا پڑھنا اور پڑھانا قبول فرما لیجیے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنانا، اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ ایمان پر موت دیجیے، اور اس حال میں موت دیجیے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور آپ ہم سے راضی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاک اللہ خیراً۔
آپ لوگوں نے میرے ساتھ اس وقت ایکسٹرا ٹائم لگایا. اللہ کی امان میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.